آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ایک ایسے سپہ سالار کی جنہیں فوجی تاریخ کے سب سے ذہین اور ناقابل شکست کمانڈروں میں سے ایک مانا جاتا ہے، خالد بن ولید۔ آئیے ان کی حیرت انگیز کہانی میں چلتے ہیں۔ دیکھیے، تاریخ میں بڑے بڑے جرنیلوں کے نام آتے ہیں، سکندر اعظم سے لے کر نیپولین تک، لیکن ان سب میں ایک بات مشترک تھی، یہ سب کبھی نہ کہیں ہارے ضرور تھے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا کوئی ایسا کمانڈر ہو سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہوں اور ایک میں بھی شکست نہ کھائی ہو؟ اب ذرا اس سلائیڈ پر ایک نظر ڈالیں، یہاں بڑے بڑے نام نظر آئیں گے، نیپولین، سیزر، ان سب کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن ایک نام ایسا ہے جس کے آگے لکھا ہے 0، خالد بن ولید، 100 سے بھی زیادہ جنگیں اور ایک میں بھی ہار نہیں۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، اور یہی چیز انہیں تاریخ کے سب سے عظیم جنرلوں کی صف میں کھڑا کرتی ہے۔ لیکن خالد کی کہانی کی شروعات ایک ہیرو کے طور پر نہیں ہوئی۔ اللہ کی تلوار بننے سے بہت پہلے وہ مکہ کے ایک شہزادے تھے اور اسی مقصد کے سب سے بڑے دشمن، جس کے وہ بعد میں سب سے بڑے محافظ بنے۔ تو آئیے ان کی کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ تو خالد کی پرورش ہوئی مکہ کے ایک بہت ہی طاقتور اور امیر گھرانے میں۔ یوں سمجھیں کہ ہر طرح کی آسائش انہیں حاصل تھی، لیکن ان کا خاندان جنگی امور کا ذمہ دار تھا، تو بچپن سے ہی انہیں جنگی فنون سکھائے گئے، خاص طور پر گھوڑوں کو لڑائی میں استعمال کرنے کی حکمت عملی، اور یہی تربیت آگے چل کر ان کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ اسلام قبول کرنے سے کافی پہلے خالد مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جنگ احد کا میدان ہے، وہ مکہ کی فوج کے گھڑ سوار دستے کی کمان کر رہے ہیں، اور شروع میں جنگ کا نقشہ کچھ ایسا تھا کہ لگتا تھا مکہ یہ جنگ ہار جائے گی۔ پھر خالد کی تیز نظروں نے وہ دیکھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا، ایک فیصلہ کن لمحہ۔ مسلمان تیر اندازوں کو ایک بہت اہم پہاڑی پر پوزیشن سنبھالنے کا حکم تھا، لیکن جیسے ہی انہیں لگا کہ جنگ جیت لی گئی ہے، وہ مال غنیمت کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ اور بس یہی وہ غلطی تھی جس نے مسلمانوں کی صفوں میں ایک خطرناک خلا پیدا کر دیا۔ اور یہیں پر خالد کی فوجی ذہانت کا کمال نظر آتا ہے۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اپنے گھڑ سواروں کو لے کر تیزی سے پہاڑی کا چکر کاٹا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس ایک چال نے، صرف ایک چال نے، پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور مکہ کو ایک ہاری ہوئی بازی جتوا دی۔ لیکن کہتے ہیں نا، قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ شخص جس نے احد میں مسلمانوں کو شکست کے دہانے پر پہنچا دیا تھا، اس کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آنے والی تھی جو نہ صرف اسے بلکہ تاریخ کا رخ بھی بدل دے گی، اور اسے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملنے والا تھا۔ کئی سال گزر گئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور پھر اپنے مسلمان بھائی کے خطوط نے خالد کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ وہ جس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں اس میں سچائی ہے، اور پھر وہ دن آیا جب انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ کا سفر کیا۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی خالد کو ایک ایسے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جو کسی بھی فوجی کمانڈر کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہو سکتا ہے۔ جنگ موتا کا میدان، ایک طرف صرف 3000 مسلمان اور دوسری طرف اس وقت کی سپر پاور بازنطینی سلطنت کی 2,00,000 کی فوج۔ جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کے لیے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ پہلے دن پہلے کمانڈر شہید ہو گئے، دوسرے دن دوسرے کمانڈر بھی شہید ہو گئے، تیسرے دن تیسرے کمانڈر بھی شہید ہو گئے۔ فوج مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، تباہی سامنے نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں سپاہیوں نے اس نئے مسلمان خالد کی طرف دیکھا کہ اب آپ قیادت کریں، اور خالد نے یہاں فتح کے لیے نہیں بلکہ اپنی فوج کو بچانے کے لیے ایک ایسی شاندار حکمت عملی اپنائی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ جب یہ خبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ کس طرح خالد نے ایک یقینی تباہی سے پوری مسلم فوج کو بچا لیا، تو انہوں نے خالد کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو نئی اسلامی ریاست تھی، وہ اپنے سب سے بڑے بحران سے گزری۔ پورے عرب میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس آگ کو بجھانے کی ذمہ داری ایک بار پھر خالد کے کندھوں پر آئی۔ ذرا صورتحال کا اندازہ لگائیے۔ نئے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرف سے بغاوت کا سامنا تھا۔
جگہ جگہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تھے، جن میں سب سے خطرناک مسیلمہ تھا، جس کے پاس 40,000 کی فوج تھی۔ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جو ریاست کی بنیاد تھی، مطلب اسلامی ریاست کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اور ایک بار پھر خالد کو ایک ناممکن نظر آنے والے مشن پر بھیجا گیا۔ ان کے پاس تھے صرف 13,000 سپاہی اور سامنے تھی مسیلمہ کی 40,000 کی فوج۔ یہ جنگ یمامہ تھی اور یہ عرب کی تاریخ کی سب سے خونریز جنگوں میں سے ایک بننے والی تھی۔ یہ جنگ اتنی شدید کہ مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ قرآن کو حفظ کرنے والے 700 صحابہ شہید ہو گئے۔ خالد کی قیادت نے آخرکار فتح تو دلا دی، لیکن اس بڑے نقصان کا ایک تاریخی نتیجہ نکلا۔ خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو اب ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جائے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اب جب عرب متحد ہو چکا تھا تو خالد کا اگلا محاذ اس سے بھی بڑا تھا۔ اب مقابلہ تھا اس وقت کی 2 عالمی سپر پاورز سے، ایک طرف فارسی سلطنت اور دوسری طرف رومی سلطنت۔ فارسیوں کے خلاف خالد کی ذہانت صرف میدان جنگ میں نظر نہیں آتی، بلکہ ان کی پوری حکمت عملی کمال کی تھی۔ وہ صحرا کو اپنے ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتے تھے۔ وہ اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے تیز رفتار گروہوں میں بانٹتے تھے، پھر صحرا کے ان راستوں سے گزرتے جہاں دشمن کی بھاری فوج نہیں آ سکتی تھی، اور پھر اچانک کئی سمتوں سے دشمن پر حملہ کر کے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ صرف ایک فوجی کمانڈر نہیں تھے، بلکہ نفسیاتی جنگ کے بھی استاد تھے۔ فارسیوں کو بھیجا گیا ان کا مشہور خط ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جس میں انہوں نے لکھا تھا: میں تمہاری طرف ایسے لوگ لایا ہوں جو موت کو اتنی ہی شدت سے چاہتے ہیں جتنی شدت سے تم زندگی کو چاہتے ہو۔ خالد کی فتوحات نے اسلامی سلطنت کی حدود کو بہت تیزی سے پھیلایا، لیکن ان کی میراث صرف جیتی ہوئی جنگوں کی ایک لمبی فہرست نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اکثر لوگ انہیں صرف ایک جنگجو کے طور پر جانتے ہیں، لیکن وہ ایک بہترین منتظم بھی تھے۔ جن علاقوں کو وہ فتح کرتے وہاں انصاف کا نظام قائم کرتے، غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھتے اور ایک ایسی حکومت قائم کرتے جو لوگوں کے دل جیت لیتی تھی۔ تو خالد بن ولید کی کہانی صرف ایک ایسے جرنیل کی کہانی نہیں ہے جسے کبھی شکست نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو اپنے نظریے کے سب سے بڑے دشمن سے اس کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ ان کی زندگی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ایک عظیم لیڈر کی اصل پہچان کیا ہے؟ کیا یہ صرف ناقابل شکست ریکارڈ ہے، یا پھر وہ مقصد ہے جس کے لیے وہ لڑتا ہے؟